السلام علیکم۔ آج بولان پر جب حملہ ہوتا ہے، جعفر ایکسپریس پر، بولان پر، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بلوچستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کل کو بلوچستان کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ 71 میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ ہم سب پاکستانیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، ملک کے ساتھ، ملک کی جمالیات کے ساتھ معاملہ ہوگا، ملک کی اسٹیٹکس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بلوچستان کو شاید اس طریقے سے دیکھا نہ ہو جیسے کہ بلوچستان کو دیکھنے کا حق ہے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ بلوچستان کو کھونے کے ڈر سے رات بستر پر صحیح طرح سو نہیں پائیں گے اگر آپ فطرت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا ہے، یہ حملہ محض ایک ٹرین کی بوگی پر نہیں ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے گھر کے کمرے میں، میرے بیڈ روم میں ہوا ہے، مجھ پر ہوا ہے، میرے سینے پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ یہ اتنا خطرناک حملہ ہے، اور اتنے ہی خطرناک حملوں کی تیاری آگے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو علیحدہ پسند تنظیمیں ہیں، یہ کس طریقے سے ہمارے نوجوان بلوچوں کو اپنی طرف گھیر رہی ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کسی بھی طور پر نظر انداز کیے جانے والی بات نہیں ہے۔ یہ جو 250 مسافروں کو وہاں سے اغوا کیا گیا اور اب تک زیادہ لوگوں کو وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کتنے ہی جو فوجی بھائی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے جتنا ہلکے طریقے سے میڈیا سے پریزنٹ کر رہا ہے، یا جتنا ہلکے طریقے سے ہم اسے لے رہے ہیں۔ یہ گولیاں ہمارے سروں پر، ہمارے سینوں پر چلتے ہوئے مجھے تو محسوس ہو رہی ہیں، کیونکہ میں نے بلوچستان کو گوادر سے لے کر چمن سے لے کر کوئٹہ، گلستان، قلعہ عبداللہ، اور پھر اس طرف جو ہے وہ تربت، اور یہ تمام علاقوں کو اپنی جیتی آنکھوں سے اس وقت محسوس کر رہا ہوں جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ گوادر کا وہ خوبصورت ساحل میری آنکھوں کے سامنے، اس کے سمندر کی جو چھلپٹ ہے وہ میرے سامنے مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اگر یہ علاقے خدا نہ خواستہ کسی بھی انداز سے، کسی بھی طور سے ہم سے چھین لیے گئے یا ہم سے دور ہی کر لیے گئے تو یہ دکھ بڑا دکھ ہوگا، یہ دکھ بنگلہ دیش سے بڑا دکھ ہوگا۔ اس واقعے کو ہر اعتبار سے ایک بڑا واقعہ سمجھیں، نہ صرف عوام بلکہ سیکیورٹی ادارے بھی، کہ یہ اور اس طرح کے جو دیگر خدا نہ خواستہ اگر واقعے مستقبل میں کہیں ہوتے ہیں تو یہ ملکی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ عوام کو چاہیے، خاص طور پہ بلوچوں کو چاہیے، بلوچ اسٹوڈنٹس کو چاہیے، یونیورسٹیز میں موجود جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں، جو اکثر اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے یعنی حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، اپنی کلاسز کو بنک کرتے ہیں، اپنے مختلف محفلیں سجاتے ہیں، یہ ان پر فرض ہے کہ وہ آج اٹھیں اور ان بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور وہ بتائیں کہ ہم وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اگر اس طرح نیوٹرلی کسی کو مارا جائے گا، کسی کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ تحریک کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، بچوں کو مارنا کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، اس طرح مسافروں کی ٹرینوں کو لوٹنا، بسوں کو لوٹنا کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے۔ تعصب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آنا یہ آزادی کی تحریک نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں آزادی کی تحریک یعنی انڈو پاکستان کی جب چلی تھی تب کسی کو قومیت کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر چیزیں لازم ہوئی تھیں، مگر قومیت کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی تھیں، اور کہیں پر بھی دنیا بھر میں قومیت کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں نہیں ہوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر کسی نے محض تعصب کی بنیاد پر کسی کے حق میں بات کہی یا کسی کی مخالفت کی تو وہ گویا ایسے ہے جیسے کسی نے کنویں میں لٹکا اونٹ جو ہے اس کی دم سے نکالنے کی کوشش کی اور خود بھی اس میں گر گیا۔ نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، یہ تمام چیزوں میں دنیا بھر میں تو کام ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں پر آج بھی انہی بنیادوں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شناختی کارڈ دے کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے۔ ایسے موقع پر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وہ لوگ جو رائٹر ہیں، وہ لوگ جو بولنا جانتے ہیں، وہ بھی تنزیہ گفتگو اور تنزیہ تحریروں سے گریز کرنے کے علاوہ وہ اس وقت ساتھ کھڑے ہوں۔ یعنی یہ وقت نہیں ہے تانے دینے کا، یہ وقت نہیں ہے کسی کو، میں بھی اعتراض کرتا ہوں اور بے پناہ اعتراض کرتا ہوں اپنے اداروں پر، لیکن اعتراض کرنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، فجر کے وقت عشاء نہیں پڑھی جاتی۔ یہ وقت ہے ساتھ کھڑے ہونے کا، یہ وقت ہے قیام کا، یہ وقت رکوع کا نہیں ہے، سجود کا نہیں ہے، قیام کا وقت ہے۔ کن کے ساتھ؟ وہ جو ہمارے لیے بہرحال اس وقت لڑ رہے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ وہ جو ہمارے مخالف بن کر ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے کا یہ وقت ہے، اور اپنے فوجیوں کو، اپنی اداروں کی حمایت کرنے کا یہ وقت ہے۔ اس وقت بہت سارے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بھڑاس نکال رہے ہیں موقع کی، یعنی نزاکت کا،
نہیں دیکھ پا رہے کہ یہ کس قسم کا موقع ہے کہ اس وقت تو کم از کم خاموشی اختیار کیے رکھیں. پہلے تو حق میں بولے, نہیں بول سکتے تو کم از کم خاموشی اختیار کیے رکھیں, مگر وہ بھی اس وقت پہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں. یہ ٹائم مناسب نہیں ہے دوستو. اور خاص طور پہ میں اگین یہ بات اپنے بلوچ بھائیوں سے اور بہنوں سے اور بچیوں سے اور اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور اپنی حمایت کا, پاکستانیوں کے ساتھ حمایت کا, پاکستان کے ساتھ حمایت کا اعلان کریں اور اپنی اظہار یکجہتی پیش کریں, تاکہ ہمیں لگے, ہم سب کو لگے اور آپ کو بھی لگے کہ آپ اس ملک کا حصہ ہیں, نہ صرف حصہ ہیں بلکہ اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.